مصطفیٰ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں۔ میلاد کی محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں، میلاد کی محفل منانے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں قبول بھی کرتے ہیں اور میلاد منانے والوں کو بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی مشکات حدیث کی دونوں کتابوں میں روایت موجود، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں مسجد نبوی میں ہم صحابہ جمع تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر گزری تشریف لائے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم وہاں حضور کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنے الفاظ میں کہوں تو ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر ہو جائے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے وہی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب صحابہ کا میلاد دیکھو کتنا پیارا تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کتنی بڑے شانیں دی کہ ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان کے اندر اللہ پاک نے اپنی خاص روح کو داخل فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، سب سے پہلے جنت میں آدم علیہ السلام کو داخل کیا۔ وہی آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے اور جنت کے نظاروں میں گم ہو گئے تو جامع المعجزات میں ایک روایت لکھی، کمال کی روایت، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب جنت کے درختوں پر، پتوں پر، عرش اعظم پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا تو دل میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا مولا جس نبی کا نور اتنا حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں اس نبی کا مجھے دیدار عطا فرما۔ حضور پیدا نہیں ہوئے مگر دیدار مصطفیٰ کی تمنا کائنات کے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، کہاں؟ جنت میں۔ کریم رب نے کیا فرمایا؟ پیارے آدم آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ عرض کیا مولا دکھا، میں چاہتا ہوں جنت میں پہلے میں آیا مگر مجھ سے پہلے بھی جنت کی تمام چیزوں پر جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں تک کہ عرض کیا مولا جنت میں رہتے ہوئے میں نے عرش اعظم کو دیکھا، تو عرش اعظم پر بھی جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، میں سمجھ گیا یہی وہ ہستی ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے اس کا دیدار عطا فرما۔ کریم رب نے فرمایا پیارے آدم آپ اسے نہ دیکھ سکیں گے، حقیقت ہے نہیں دیکھ سکتے۔ حضور 70,000 پردوں میں دنیا میں آئے، ایک پردہ بھی اگر حضور اٹھا لیتے نا، ایک پردہ، تو دنیا حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے صرف ایک دفعہ حضور کا ایک پردہ اٹھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا وہ جلوہ دیکھا اور فوراً چادر کو ہٹا لیا اور باہر آ گئی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے نور کی ایک جھلک تھی۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے اللہ دیدار عطا فرما، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ پیارے آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ عرض کیا مولا کچھ جھلک تو دکھا۔ اس وقت اللہ کریم نے نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سے لے کر یہ نور مصطفیٰ چمکتے چمکاتے 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 سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ یہی نور مصطفیٰ۔ تو کسی نے کہا آدم علیہ السلام بڑے شان والے نبی ہیں، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا، دست قدرت سے بنایا، خاص روح کو داخل کیا۔ سب سے پہلے جنت میں ایک صحابی بولے نہیں، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے شانیں دی ہیں، نوح نجی اللہ ہے۔ جن کی امت نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو برا بلا کہا، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی 80 لوگ ایمان لائے۔ رب نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو پوری امت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی وجہ سے پوری امت پر عذاب کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں جانے کا حکم دیا۔ آپ ان 80 افراد کو، ایمان والوں کو کشتی میں لے کر سوار ہو گئے۔ وہ کشتی 6 ماہ تک پانی پر چلتی رہی۔ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے نشیش اللہ یعنی اللہ نے ان کو نجات عطا کی ہے، تو وہ نجات بھی ان کو نور مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی۔ کسی نے کہا نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، ایک صحابی بولے ہاں
وہ بھی بڑی شان والے ہیں، مگر یہ تو دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کا معنی اللہ کا دوست، خلیل کا معنی اللہ کا پیارا، خلیل کا معنی اللہ کا لاڈلا، اللہ کا محبوب۔ تو کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خلیل بنایا ہے، اور خلیل بھی کتنے کمال کا بنایا ہے کہ نمرود کی آگ میں جانے کے باوجود بھی آگ ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو چھو نہ سکی، اس کی وجہ بھی ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تشریف فرما لایا۔ ایک صحابی بولے ہاں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بڑی شانیں عطا کی ہیں، ان کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا ہے۔ ذبیح اللہ وہ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، جانور بھی خوش نصیب ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہے جن سے رب نے اتنی محبت کی کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن کریم رب کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو ذبیح اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں۔ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر جب چاہے وہاں جا کر رب کی انوار و تجلیات میں گم ہو جاتا ہے، جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شان والے ہیں، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے، بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص روح کو داخل فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ اب یہ مختصر عرض کیا، یہ صحابہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ مسجد نبوی میں یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہے۔ منانے والے کون؟ حضور کے صحابہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابھی ہم حضور کا ذکر خیر کر رہے تھے، سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، تھوڑی دیر گزری، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میلاد کے محفل میں تشریف لے آئے۔ ہم نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کیا، سرکار بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہے، نوح نجیش اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ہم اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان حضور نے جب سابقہ انبیاء کا تذکرہ سنا، سرکار جھومتے رہے، یہاں تک کہ جب صحابہ خاموش ہوئے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ ان انبیاء کی تو بات تو کر لی، اب میری بات تو کرو، میرا میلاد تو سنو، میرا ذکر خیر تو سنو۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے۔ اب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد، اپنا ذکر خیر سرکار نے خود بیان کیا۔ اب حضور کے جملے سنو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، ابراہیم صفی اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، عیسیٰ روح اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، اسماعیل ذبیح اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، نوح نجیش اللہ تھے، یہ بھی حق ہے، آدم صفی اللہ تھے، یہ بھی حق ہے علیہ السلام۔ مگر صحابہ سنو، انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب اللہ کون ہوتا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں حبیب اللہ وہ ہے، امام قسطلانی اس کی شرح میں لکھتے ہیں حبیب اللہ اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو صفی اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو کلیم اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو روح اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو نجیش اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو خلیل اللہ بھی ہو، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو ذبیح اللہ بھی ہو۔ مفہوم یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے معجزات کو، تمام انبیاء کے کمالات کو، تمام انبیاء کے صفات کو جمع کر کے جس ذات میں رب نے پیدا کر کے جس محبوب کو 12 ربیع الاول کی رات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس آنے والی ہستی کو کہتے ہیں یہی اللہ کے محبوب۔
انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں حبیب اللہ ہوں مگر مجھے اس پر فخر نہیں۔ آگے فرمایا قیامت کے دن میں وہ نبی ہوں گا جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے وہی جمع ہوگا جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا فیصلہ آج جہنم میں جانے کا ہوتا ہے یا جنت میں جانے کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب کریم رب اپنے غضب و جلال کے عروج پر ہوگا، اس وقت میدان محشر میں ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کروں گا کہ اس سجدے کی وجہ سے پورے میدان محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میرے سجدے کی وجہ سے کریم رب کا غضب بجھے گا، رحمت کا دریا جوش میں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، آج جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آج آپ کو اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی فرما دے گا۔ آج آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ آقا فرماتے ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا صحابہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جنت کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہر نبی کی امت ترس رہی ہوگی کہ ہمارے لیے اعلان ہو جائے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، مگر سب سے پہلے میں ہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنی امت کو جنت میں داخل فرماؤں۔ ولا فخرا، مجھے بھی اس پر فخر نہیں، جنت کے دروازے پر جا کر سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اس روایت سے عقیدہ ملا میلاد مصطفیٰ منانا حضور کو پسند ہے، میلاد کی محفل سجانا اللہ کو پسند ہے، میلاد مصطفیٰ منانے والوں سے آقا خوش ہوتے ہیں، میلاد منانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے والوں سے میلاد والے آقا کرم نوازیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چاہے تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں، مل کے پڑھ لیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو ہمارا نبی۔ اپنی محبت عشق رسول کا اظہار کریں، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے
سچوں سے سچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پتے پہلے ہمارا نبی پتے پتے پہلے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا